بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. پیارے یہ ویڈیو بند کر اپنے دل کا کیمرہ کھول دیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی کیمرہ لگایا ہوا ہے. جو دیکھتا ہے جو سنتا ہے وہ اندر محفوظ ہو جاتا ہے. اچھائی دیکھے گا اچھائی اندر اتر جائے گی, برائی دیکھے گا برائی اندر اتر جائے گی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اچھائی ہی دیکھا کرو, برائی نہ دیکھا کرو. برائی کو دیکھنے سے بھی منع کیا اور برائی کو سننے سے بھی منع کیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ تعالیٰ نے ہمیں برائی کو دیکھنے سے بھی منع کیا اور برائی کو سننے سے بھی منع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان برائی دیکھتا ہے برائی سنتا ہے پھر وہ برائی کرنے لگ جاتا ہے. ہم جو کچھ دیکھیں گے جو کچھ سنیں گے کل کو ہم وہی کچھ کریں گے. آپ نے دیکھا گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ ٹی وی پہ ڈرامے دیکھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, تو جو کچھ وہ دیکھتے ہیں ویسے ہی وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بچپن سے ہی ہم اپنے بچوں کو ڈرامے باز بنا دیتے ہیں. انہوں نے شروع میں دیکھے ہی ڈرامے ہیں, پھر بڑے ہو کر ڈرامے کرتے رہتے ہیں. جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے وہی کچھ انہوں نے کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا, وہ کنجریوں کی طرح ناچ رہے ہیں. بچے وہ کچھ کرتے ہیں جو کچھ گھر میں ہوتا دیکھتے ہیں, جو کچھ وہ گلی میں محلے میں دیکھتے ہیں, اور جو کچھ بول رہے ہوتے ہیں انہوں نے وہ اس دنیا میں آ کے وہی کچھ سنا ہوتا ہے. کسی کو انہوں نے گالی دیتے ہوئے سن لیا, کسی کو انہوں نے گندی بات کرتے ہوئے سن لیا, کسی کو انہوں نے کوئی لفظ بولتے ہوئے سن لیا. کل کو یہ بچے جو سنا ہے وہی کچھ بولیں گے. یہی وجہ ہے کہ جو بچے استاذ کے پاس قرآن کریم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ استاذ سے قرآن سنتے ہیں, وہ بھی قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں. کوئی ایک حافظ آپ مجھے ایسا دکھاؤ کہ جس نے قرآن سنا نہ ہو مگر قرآن پڑھتا ہو. جتنے بھی آپ کو حافظ ملیں گے انہوں نے پہلے سنا پھر پڑھا. حتیٰ کہ بہت سارے نوجوان بچے ایسے بھی ملیں گے کہ جن کی آنکھیں ہی نہیں ہیں,
نابینے ہیں مگر وہ قرآن کے حافظ ہیں، تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ اس نے تو قرآن کو دیکھا ہی نہیں ہے، الفاظ کو دیکھا ہی نہیں ہے، یہ پڑھتا کیسے ہے؟ اس نے سن کے قرآن مجید کو اس نے یاد کیا اور وہ پورے قرآن کا وہ نابینا حافظ بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دین اسلام نے ہمیں اچھے لوگوں کو دیکھنے کا حکم دیا اور اچھے لوگوں کی باتیں سننے کا ہمیں حکم دیا، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا کہ تم رہا ہی اچھے لوگوں کے ساتھ کرو، تم برے لوگوں کے ساتھ نہ رہا کرو، اس لیے کہ جب بروں کے ساتھ رہو گے تو بروں نے تو برائی ہی کرنی ہے، انہوں نے اچھائی تھوڑی کرنی ہے، اور اچھوں کے ساتھ رہو گے، اچھے ہر وقت کسی نہ کسی اچھائی کے کام میں لگے ہوئے ہوں گے، کبھی نماز پڑھیں گے، کبھی ذکر کریں گے، کبھی قرآن پڑھیں گے، کبھی کوئی نیکی کی بات کریں گے، کوئی ہدایت کی بات کریں گے، کوئی خیر کی بات کریں گے، کوئی نہ کوئی اچھائی وہ کریں گے۔ تو جب آپ ہر وقت ان کو اچھائی کرتے ہوئے دیکھو گے، اچھائی کرتے ہوئے سنو گے، تو اس کا اثر آپ کے اوپر بھی پڑے گا، ایک دن آئے گا آپ بھی اچھے بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم متقی بن جاؤ، تم پاک صاف بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم گناہوں کی گندگیوں سے بالکل جو ہے وہ دور ہو جاؤ، اپنی زندگی کو گناہوں سے جو ہے وہ بالکل خالی کر لو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی سے برے کام اور بری عادتیں اور بری باتیں سب نکال دو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا، ارشاد فرمایا تم یہ کام کرو گے کیسے یہ کام ہوگا کہ تمہارے اندر سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں اور تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی لوگ جو ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، متقی لوگ جنت کے وارث ہوتے ہیں، متقی لوگ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسان سا رستہ بتا دیا، ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم اولیاء کے ساتھ، تم سچوں کے ساتھ، تم اللہ کے پیاروں کے ساتھ رہنا شروع کر دو، ان کے ساتھ تم زندگی گزارنا شروع کر دو، ان کے پاس رہتے رہتے تم ان جیسے ہی بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان جیسے لوگوں کے پاس وقت گزارتا ہے وہ ویسے ہی بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے مولانا عبدالقیوم صاحب آپ کے اسی علاقے کے ہی ہیں نا، اسی علاقے کے ہی ہیں، یہی رہتے تھے، یہی پیدا ہوئے۔ انہوں نے قرآن مجید کا علم کیسے حاصل کر لیا، یہ عالم کیسے بن گئے؟ ان کے والد صاحب نے ان کو جا کے علماء کے پاس چھوڑ دیا تھا، تو یہ علماء کے پاس رہتے رہے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال کے بعد یہ پورے کے پورے دین کے عالم بن گئے۔ تو علماء کے پاس رہنے سے بندہ عالم بن جاتا ہے، حافظوں کے پاس رہنے سے بندہ حافظ بن جاتا ہے، اور قاریوں کے پاس رہنے سے بندہ قاری بن جاتا ہے، اور ڈاکٹروں کے پاس رہنے سے بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، اور انجینئر کے پاس وقت گزارنے سے بندہ انجینئر بن جاتا ہے۔ اسی طرح توجہ میری طرف رکھیے گا، اسی طرح اللہ کے دوستوں کے پاس رہنے سے انسان اللہ والا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ غور سے دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا میں بھی دیکھ لوں کیا چیز ہے۔ یہ بات اچھی نہیں ہوتی کہ بندہ دین کی بات کو چھوڑ کے آنے جانے والوں کو دیکھنے میں مصروف ہو جائے۔ سمجھدار بندہ اپنے کام سے دھیان نہیں ہٹایا کرتا، یہ بچوں کا کام ہوتا ہے۔ جہاز گزرا تو وہ سارے جہاز بن گئے، اوپر دیکھ رہے ہیں۔ وہی زندگی میں اتنی دفعہ جہاز دیکھا ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟
کوئی گاڑی گزرتی ہوئی دیکھی ہو تو اس کو دیکھنا شروع کر دیا، کسی نے کوئی تھوڑا سا جو ہے وہ ڈھول بجایا، آواز آئی تو اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ جو ادھر ادھر دیکھتا ہے وہ اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ جو بیکار اور فارغ قسم کا بندہ ہوتا ہے اس کا کام ہر وقت ادھر ادھر دیکھنا ہوتا ہے، اور جو کام والا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتا۔ تو ہم نیت کر کے بیٹھیں کہ ہم دین کی بات کو توجہ سے دھیان سے سنیں گے۔ آنے جانے والوں کو دیکھنے کے لیے ہم تھوڑی یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم یہاں آ کے بیٹھے ہم دیکھیں کون آیا کون گیا، نہیں، ہم تو دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو لہذا پوری توجہ اور دھیان بات کرنے والے کی طرف جو ہے وہ رہے، تاکہ اس کی جو بات ہے ہم کانوں سے سنیں اور اس کو کہتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کا وہ دین کی بات کا کہنا جس درد اور محبت کے ساتھ ہے وہ ہمارے دل میں نقش ہو جائے اور وہ بعد میں ہمیں عمل کرنے پر مجبور کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں نیک بننے کے لیے جو رستہ عطا فرمایا وہ بڑا آسان رستہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تمہیں مشکلوں میں نہیں ڈالنا چاہتے، اللہ تعالیٰ تمہیں مشقتوں میں نہیں ڈالنا چاہتے، اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیفوں میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حکم ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، تنگیاں نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارتیں سناؤ، خوشخبریاں سناؤ، ان کو متنفر نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، ہم اپنی زندگی کو خود مشکل بنا دیتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں یا ہمارے ساتھ تنگی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ان کا لگتا یہی ہے کہ ان کا ارادہ یہی تھا کہ ہمارے ہاں بچے پیدا ہوں گے تو ہم ان کو مصیبت میں ڈال دیں گے، ہم ان کو تکلیف میں ڈال دیں گے، ہم ان کو سارا دن جو ہے وہ دھوپ پہ کھڑا رکھیں گے، ہم ان کو جو ہے وہ مشقت والے کاموں میں لگائیں گے، ہم ان کو تھکا دیا کریں گے اور ہم ان کو جو ہے بھوکا پیاسا رکھا کریں گے۔ ایمانداری سے بتائیں کسی باپ نے کبھی ذہن میں یہ سوچا بھی ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کروں گا؟ لیکن بچوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا ابا میرے لیے بڑی مشکل کھڑی کر رہا ہے، میرے لیے بڑی مصیبت کھڑی کر رہا ہے۔ یہ اس کی اپنی نادانی ہے، یہ اس کی ناسمجھی ہے۔ باپ جو اس کے لیے راستہ مقرر کر رہا ہے یہ اس کے مستقبل کو دیکھ کر، تاکہ یہ آنے والے وقت میں اس کے لیے آسانی ہو جائے، آنے والے وقت میں اس کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں تو بوڑھا ہو رہا ہوں، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے جانے کے بعد اگر اس کو روزگار نہیں کرنا آئے گا، اس کو محنت مشقت کرنی نہیں آئے گی تو یہ اپنے گھر کا نظام پھر کیسے چلائے گا؟ یہ لوگوں سے بھیک مانگا کرے گا، یہ لوگوں کی چوریاں کرے گا؟ نہیں، وہ اس کو ہنر سکھاتا ہے، وہ اس کو کام سکھاتا ہے، حتیٰ کہ کام سکھانے کے لیے وہ اس بچے کو کئی مرتبہ زبردستی کرتا ہے، مجبور کرتا ہے اور پکڑ کے لے جاتا ہے۔ کئی مرتبہ اس کے کوتاہی کرنے پر اس کو 2 تھپڑ بھی لگا دیتا ہے۔ اس سے پوچھو کہ اس بچے کو کیوں مار رہے ہو تو جواب ملے گا میں اس کو ہنر سکھانا چاہتا ہوں، میں اس کو کام سکھانا چاہتا ہوں۔ اچھا یہ کام نہیں سیکھنا چاہتا تو پھر آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ باپ کہے گا میرا تو کوئی نقصان نہیں، میں تو اپنی زندگی گزارے بیٹھا ہوں اور گزر جائے گی، مسئلہ تو اس کا ہے کہ اس کی زندگی اس کے لیے مشکل بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں جو راستہ بتاتے ہیں کئی مرتبہ ہماری ناسمجھی کی وجہ سے ہمیں وہ راستہ مشکل محسوس ہوتا ہے، ہمیں اس میں تنگی محسوس ہوتی ہے، ہمیں اس میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ ہماری اپنی نادانی ناسمجھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ مثال کے طور پر ایک نماز کو ہی لے لیں کہ فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھ کے آنا پڑتا ہے، پھر دوپہر میں پھر نماز پڑھنی پڑتی ہے،
پھر عصر کے بعد پھر نماز، پھر مغرب پھر نماز، پھر عشاء پھر نماز. کون اتنی نمازیں پڑھے؟ ہم نے اس کو غلط سمجھا ہے، غلط انداز میں ہم نے سوچا ہے، اس لیے ہمیں مشکل لگ رہی ہے. ہم اپنی سوچ کا انداز اچھا کر لیں، ہم ٹھیک کر لیں، ہمیں نماز مصیبت نہیں، ہمیں نماز اللہ کی رحمت محسوس ہونے شروع ہو جائے گی. مثال کے طور پر علاقے کا کوئی وڈیرا آدمی ہو اور وہ آپ کے اوپر مہربان ہو جائے، بڑا سخی ہو اور بڑی اچھی طبیعت کا ہو، اور وہ آپ کے اوپر مہربان ہو جائے اور وہ آپ سے کہے کہ میاں آپ کے لیے یہ خاص جو ہے وہ یہ راستہ ہے کہ آپ صبح سویرے فجر کے وقت آنا اور مجھ سے جو ہے وہ 10,000 روپیہ لے جانا، پھر ظہر کے وقت پھر آنا، پھر 10,000 پھر لے جانا، پھر عصر کے وقت آنا، پھر 10,000 پھر لے جانا، پھر مغرب کے وقت آنا، پھر آ کے پھر 10,000 لے جانا، پھر عشاء کے وقت آنا، پھر آ کے لے جانا. ہم جو ہے وہ اس نوجوان کو دیکھ کے رش کریں گے، کاش کہ یہ معاملہ میرے ساتھ بھی ہو جائے، اتنے مزے میرے بھی ہو جائیں، اتنی مہربانی اور اتنی شفقت کا معاملہ میرے ساتھ بھی ہو جائے. ہماری نظر میں چونکہ 10,000 کی قیمت ہے، 10,000 کی ویلیو ہے، ہم اس وجہ سے اس نوجوان کے اوپر رش کرتے ہیں. لیکن اس 10,000 کو اگر فجر کی نماز کے سامنے رکھا جائے تو یہ وضو کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں بنتا ہے. جو وضو کرنے پر انعامات ملتے ہیں، جو چل کے مسجد کی طرف جانے والوں کو اللہ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں، اور جو مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والوں کو جو اللہ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں، یہ 10,000 پانی کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں بنتا ہے. جو فجر پڑھنے والوں کو اللہ انعام عطا فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام چونکہ حقیقت کو جانتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جس بندے نے ایک نماز چھوڑ دی جان بوجھ کے، فرمایا جانتے ہو اس کا نقصان کتنا ہوا؟ فرمایا اس کا نقصان اتنا ہوا کہ اس کی جائیداد اس سے چھین لی، اس کی زمین اس سے چھین لی، اس کا کاروبار اس سے چھین لیا، اس کا مال اس سے چھین لیا، اس کے جانور اس سے چھین لیے، اس کا گھر اس سے چھین لیا، اس کے بیوی بچے اس سے چھین لیے، ہر چیز اس سے چھن جائے، وہ تنے تنہا رہ جائے. فرمایا جتنا اس بندے کا نقصان ہوا ہے ایک نماز کے چھوٹنے پر اس بندے کا جس کی نماز جس نے چھوڑی ہے، فرمایا اس کا نقصان اس سے زیادہ ہوا ہے. اب ہمیں یہ بات محسوس ہی نہیں ہوتی، ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ نماز چھوڑنے پر کیسا نقصان ہوتا ہے. ہماری مثال اس بچے جیسی ہے جس کے سامنے روپیہ اور کاغذ برابر ہوتا ہے. نادان بچے کو کیا پتا کہ یہ 5,000 کا نوٹ ہے اور اس کی یہ ویلیو ہے، اور یہ جو ہے وہ کاپی کا کاغذ ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بچے کو کیا پتا، وہ تو دونوں کو کاغذ سمجھ رہا ہے. ہو سکتا ہے اگر چمکیلا کاغذ ہو تو وہ آپ اس کے سامنے کریں تو وہ 5,000 کے نوٹ کو پیچھے دھکا دے دے اور وہ چمکیلے کاغذ کو پکڑ لے جس کی قیمت 1 روپیہ بھی نہیں ہے. وہ تو اس کی چمک کو دیکھ رہا ہے، وہ قیمت کو تو نہیں جانتا. اس کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، اس کو اتنی ابھی سمجھ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. یہ بڑا ہوگا، یہ معاشرے کو دیکھے گا، یہ حالات کو دیکھے گا، پھر اس کو پتہ چلے گا اچھا پیسے کی یہ ویلیو ہوتی ہے. ہم نے کئی دفعہ چھوٹے بچوں پہ تجربہ کیا کہ اس کے سامنے ہم نے 10 روپے کا نوٹ نکالا اور ادھر ہم نے 100 روپے کا نوٹ نکالا. اس بچے نے جو ہے وہ 10 روپے کو قبول کر لیا اور 100 روپے کو اس نے پیچھے کر دیا. اب اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 100 روپیہ زیادہ ہوتا ہے اور 10 روپے جو ہے وہ کم ہوتے ہیں. اس نے 10 روپے اس لیے لے لیے تھے کہ اس کو یہی پتا تھا کہ یہ نوٹ مجھے ملتا ہے اور میں جا کے دکان پہ دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں مجھے جو ہے وہ کوئی ٹافی مل جاتی ہے، کوئی کھانے کی چیز مل جاتی ہے. اس کو اتنا ہی پتا تھا کہ یہی والا نوٹ ہوتا ہے، جب میں دیتا ہوں تو مجھے چیز مل جاتی ہے. اس بچے کو ابھی تک یہ پتا نہیں ہے کہ اگر یہ سرخ رنگ کا نوٹ میں پکڑاؤں گا تو یہ چیز مجھے کئی گنا زیادہ مل جائے گی. ہم بھی اسی
بچے کی طرح نادان ہے، نہ سمجھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا، جو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی، جو اللہ نے دانائی عطا فرمائی، جو اللہ نے فراست عطا فرمائی، جو سمجھ عطا فرمائی، ہم آپ بتائیے ایمانداری سے، ہم نبی علیہ السلام کے سامنے اس بچے سے بھی کم حیثیت نہیں رکھتے؟ ہمارا درجہ اللہ کے نبی کے سامنے اس بچے سے بھی کم تر ہے۔ اللہ کے نبی تو بہت بڑے ہیں، بڑی شان والے ہیں، تو جو بات ان کو سمجھ میں آ رہی ہے، ہمیں بات وہ بھلا کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ جو باپ کی عقل کام کر رہی ہے، بچے کی عقل وہ کام تو نہیں کر سکتی ہے۔ اگر بچہ بیٹھ کے اس کو 1 گھنٹہ سمجھاتا رہے تب بھی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں سمجھ میں آئے گی؟ اس لیے کہ اس کا دماغ چھوٹا ہے، اس کی عقل چھوٹی ہے۔ اس کو جتنا مرضی آپ سمجھانے کی کوشش کریں، اس کی عقل میں بات آنے والی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو سمجھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ مجھے اور آپ کو بھلا کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ ہم ساری زندگی بھی سمجھتے رہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو پھر ہمارے لیے کامیابی کا پھر رستہ کیا ہے؟ پھر ہمارے لیے بہتری اور فلاح کا رستہ کیا ہے؟ جیسے اس بچے کے لیے کامیابی کا رستہ یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو چھوڑے، اپنی سمجھ کو چھوڑے، اپنے تجربے کو چھوڑے، اپنے ابا کی بات مانے، اپنی اماں کی بات مانے۔ اگر ان کی بات مانے گا اس کو فائدہ ہوگا، اس کو نفع ملے گا، اس کو کامیابی ملے گی، اس کو ترقی ملے گی، اس کو عزت ملے گی۔ ماں باپ اس کو جیسے جیسے چلا رہے ویسے ویسے چلتا رہے، اپنی منمانی نہ کرے۔ ماں باپ اگر اس کو سکول بھیج رہے ہیں تو چلا جائے، ماں باپ اس کو کسی کام میں لگا رہے ہیں کر لے، ماں باپ اس کو کچھ کھانے کو دے رہے ہیں کھا لے۔ اس کو کیا پتا دودھ کی کیا خاصیت ہوتی ہے، اس کو کیا پتا کھجور کی کیا خاصیت ہوتی ہے، اس کو کیا پتا سیب کھانے سے کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا ان غذاؤں کے اندر کیا تاثیر ہے۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کھانے کی اس کے لیے اچھی ہے، یہ چیز کھانے کی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ ماں باپ اس کو فائدے والی چیزیں کھانے کو دیتے ہیں، نقصان والی چیزوں سے اس کو منع کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ باپ خود سگریٹ کے سوٹے لگا رہا ہوتا ہے اور اپنے بچے کے بارے میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے مضر ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے۔ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں تو گندی عادت میں پڑ گیا ہوں، لیکن وہ اپنے بچے کا نقصان گوارا نہیں کرتا، اپنے خود جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اور بچے کو اس کام سے منع کر رہا ہوتا ہے کہ بیٹا تم نہ کرنا، نقصان ہو جائے گا۔ اپنی جان سے بھی زیادہ اس کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، اس وجہ سے خود اگر نقصان کر بھی لیتا ہے تو اپنے بچے کا نقصان نہیں ہونے دیتا۔ اگر کسی دشمن کا سامنا ہو جائے تو کیا باپ کو پتہ نہیں ہے کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے میری جان جا سکتی ہے، لیکن وہ اپنے بچے کو دشمن کے سامنے نہیں کرتا، اپنے بچے کو پیچھے ہٹا دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، تم نے باہر نہیں آنا، باہر دشمن ہے، میں جو ہے ان کا مقابلہ کروں گا۔ اگر کوئی چیر پھاڑ کھانے والا کوئی درندہ آ جائے، کوئی بھی عقل مند انسان اپنے بچوں کو آگے نہیں کرتا، خود آگے ہوتا ہے، بچوں کا دفاع کرتا ہے، ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اس کو اپنے بچے سے زیادہ محبت ہے، اس سے زیادہ پیار ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اس نے ہمیں صحت عطا فرمائی، اس نے ہمیں ناز و نعمتوں میں پالا ہے، طرح طرح کی نعمتیں اس نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے پیار ہے، اتنا پیار دنیا کی کوئی ماں نہیں کر سکتی، کوئی باپ نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی وڈیرا نہیں کر سکتا، کوئی ہمارا دوست نہیں کر سکتا، کوئی خیر خواہ ہمارے ساتھ اتنا احسان نہیں کر سکتا۔ جتنی بھلائی، جتنی مہربانی، جتنی کرم نوازی، جتنا احسان اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ صرف مہربانیاں نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اگر کوئی ہمارا سجن ہو اس کے اوپر مہربان ہوتے ہیں، اور اگر ہمارا دشمن ہو تو ہم اس کی جو ہے وہ اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ غصے والی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت یاروں کو بھی پالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غداروں کو بھی پالتے ہیں۔ سارا دن گناہ میں زندگی گزارتا ہے اور رات کو اللہ اس کو میٹھی نیند نہیں سلا دیتے۔ سارا دن گناہ کرتا ہے، ایک نماز نہیں پڑھی، کیا 3 وقت اللہ اس کو کھانا نہیں دیتے؟
کیا اللہ رب العزت اس کو پیاس لگے تو پانی نہیں دیتے ہیں؟ کیا جو مسجد نہ جائے اللہ اس کو نابینا کر دیتے ہیں، اس کی آنکھیں پھر کام نہیں کرتی؟ جو مسجد نہ جائے اللہ تعالیٰ اس کے کان بند کر دیتے ہیں، اس کو سنائی نہیں دیتا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کی ٹانگوں میں سے قوت کو نکال لیتے ہیں، اس کی ٹانگوں میں طاقت نہیں رہتی؟ جیسی قوت، طاقت، نعمتیں اللہ نے اپنے دوستوں کو عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کو بھی وہی نعمتیں عطا فرمائی۔ کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے، ہم اس کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں پالنے میں لگا ہوا ہے، وہ ہمیں نعمتیں دینے میں لگا ہوا ہے اور ہم اس کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، ہم اپنی نافرمانی کرنے کی وجہ سے لوگوں کی پکڑ کرتے، لوگوں کے اوپر ہم عذاب بھیجتے، لوگوں کے اوپر ہم جو ہے وہ قہر نازل کرتے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اللہ اگر لوگوں کی پکڑ کرتا ان کے اعمال کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ زمین کی پشت کے اوپر کسی کو زندہ نہ چھوڑتا، اللہ سب کو مٹا کے رکھ دیتا۔ جتنے گناہ آج ہم کر رہے ہیں، جتنے گناہ آج ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں، جتنے گناہ آج ہمارے بازاروں میں ہو رہے ہیں، جتنے گناہ آج ہماری مارکیٹوں میں ہو رہے ہیں، دکانوں میں ہو رہے ہیں، چوکوں میں، چوراہوں میں ہو رہے ہیں، شہروں میں ہو رہے ہیں، ان میں سے 2-4 گناہ صرف پہلے وقت کی قوموں نے، کسی نے 1 گناہ کیا، کسی نے 2 گناہ کیے، کسی نے 4 گناہ کیے، اللہ رب العزت کا ان کے اوپر ایسا عذاب آیا کہ پوری کی پوری قوم کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ہمیں اللہ رب العزت نہیں پکڑتا، ہم کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہیں، نہیں، ہمارے گرد ہمارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا پہرا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام روتے رہتے تھے اللہ کے سامنے، اللہ میری امت کو جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں برباد نہ کر دینا، اللہ ان کو عذاب میں ایسا مبتلا نہ کرنا کہ ساری ختم ہو جائیں، ایک ہی دفعہ میں سب کے اوپر عذاب نازل نہ کر دینا، اے اللہ میرے امت کے لوگوں کو معاف کر دینا، اللہ بخشش کر دینا، مہربانی کر دینا۔ پہلی امتوں کے لیے اپنے گناہوں کی بخشش بڑی مشکل ہوتی تھی، بڑی مشکل سے ان کو معافی ملتی تھی، بڑی تکلیفوں سے ان کو گزرنا پڑتا تھا، تب جا کے ان کو جرموں پر جو ہے وہ معافی ملتی تھی۔ اور نبی علیہ السلام چونکہ اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے سامنے روتے رہتے تھے، اپنی امت کے لیے تڑپتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرتے رہتے تھے، کہتے تھے اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی منتیں کی، اتنے آنسو بہائے، اتنے روئے، اتنا گڑ گڑائے اس امت کے لیے، اللہ میری گنہگار امت کو بخش دینا، معاف کر دینا، اللہ ان کے اوپر عذاب نازل نہ کرنا، اللہ ان کی بخشش ان کے لیے آسان کر دینا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعاؤں کو قبول کیا، اس امت کی بخشش اللہ نے اتنی آسان کر دی کہ یہ 100 سال گناہوں میں زندگی گزار کر اگر اللہ کے در پہ آ کے سچے دل سے ایک دفعہ کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے معاملہ اس سے بھی زیادہ آسان ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے معافی کو اتنا آسان کر دیا کہ میرا امتی دل میں نادم ہو جائے، شرمسار ہو جائے،
تو اللہ تعالیٰ اس کی ندامت اور شرمندگی کو توبہ بنا کر قبول فرما لیتے ہیں. فرمایا الندم توبہ، نادم ہو جانا یہ گویا کہ توبہ ہے. بندہ نادم ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی ندامت پر اس کو معاف فرما دیتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے. آج ہی میں دوستوں کو جو ہے وہ سنا رہا تھا، ابھی عصر کے بعد سرحد کے علاقے میں چونکہ ابھی تازہ سیلاب آیا تو وہاں ایک دوست سے میری فون پہ بات ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہاں پہ کیا صورتحال ہے. انہوں نے کہا کہ جی بادل پھٹے ہیں اور بادلوں کے پھٹنے کی وجہ سے اتنا پانی تھا کہ پورے کے پورے جو ہے وہ دیہاتوں کو اس نے بہا دیا. اور کہنے لگے جو اس پانی کے اندر پتھر بہ رہے تھے وہ پتھر گاڑیوں کے برابر، یہ کار اور ڈارسن یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں، کہاں چھوٹے پتھر ان گاڑیوں کے برابر تھے اور بڑے پتھر تو اس سے بھی بڑے تھے، اور وہ پانی کے اندر ایسے تیرتے ہوئے جا رہے تھے جیسے کہ لکڑی اور تن کے پانی کے اندر جا رہے ہوتے. اور لوگوں کو بھاگنے کا اس پانی نے موقع نہیں دیا، سنبھلنے کا موقع نہیں دیا. اگر کوئی آدمی پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، اس نے دوسرے کو ہاتھ دیا بچنے کے لیے، تو وہ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ جس بندے نے اس کا ہاتھ پکڑا وہ اس کو نہیں کھینچ سکا، بلکہ پانی نے ہاتھ پکڑنے والے کو بھی کھینچ دیا اور وہ بھی بہ کے چلا گیا. اتنے بڑے بڑے پتھر آئے، اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر کوئی سیلاب کا نام و نشان بھی نہیں آ سکتا. اونچی جگہ پہاڑوں کے اندر جہاں پر جو ہے وہ پانی جانے کا کوئی تصور ہی نہیں. اللہ رب العزت نے دیکھیں کیسا پھر اللہ تعالیٰ نیک عمل کا اثر دکھاتے ہیں. کہنے لگے حضرت ایک بندہ، اس کا گھر کے اندر جو ہے وہ کوئی 32 کے قریب جو ہے وہ لوگ تھے، تو اس نے قرآن مجید اٹھایا اور وہ بھاگا جا کے اللہ کے سامنے پیش کر کے پانی کی جس طرف سے آ رہا تھا قرآن مجید کو لے کے کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو گویا کہ اس کے قرآن کا واسطہ دے رہا تھا. اللہ تو بچا لے. جو پانی دیہاتوں کے دیہات بہا کے لے کے آ رہا تھا، یہ پانی اس قرآن کی طاقت دیکھیں، اس کی برکت دیکھیں. کہنے لگے ایک انہی پتھروں میں سے ایک پتھر بہتا ہوا آیا جس کی لمبائی 40 فٹ تھی اور اس کی اونچائی 20 فٹ تھی. اتنا بڑا پتھر وہ ان پتھروں کے اندر بہتا ہوا آ رہا تھا. جب یہ بندہ قرآن مجید لے کے کھڑا ہوا ہے، وہ بڑی چٹان اور بڑا پتھر وہ آ کے اس کے تھوڑے سے فاصلے پہ آ کے رک گیا. اللہ رب العزت نے اس پتھر کو گویا کہ سیلاب کے ہٹانے کا سبب ایسے بنایا کہ پانی آدھا ایک طرف ہو گیا اور آدھا دوسری طرف ہو گیا، دو طرف پانی تقسیم ہو گیا، اور اللہ نے اس بندے کے تمام گھر والوں کو بھی بچا لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کو بھی بچا لیا. سبحان اللہ. قرآن کی طاقت دیکھی، نماز کی طاقت دیکھی، اللہ کے نام کی طاقت دیکھی. جب یہ قرآن کی طاقت ہمارے سامنے آتی ہے پھر ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس قرآن میں اللہ نے کیا برکت رکھی ہے، کیا اللہ نے اس قرآن کو جو ہے وہ عظمت عطا فرمائی ہے، اور نماز پڑھنے سے انسان کو کیا نفع ملتا ہے، کیا فائدہ ملتا ہے، اس کی زندگی میں کیا سکون آتا ہے، کیا خوشیاں آتی ہیں. یہ تو دنیا کی زندگی ہے، بے حساب اور بے گمان اس کی برکتیں ہیں. ان نمازوں سے، اس قرآن سے، اس ذکر سے، اس تلاوت سے دنیا کے انسانوں میں سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں انسانوں نے، اربوں کھربوں انسانوں نے اپنی زندگی کے اندر نفع پایا ہے، برکتیں پائی ہیں، سکون پایا ہے، رزق پایا ہے. ان کی زندگی کی خوشیاں اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں اور ان کی ضرورتوں کو اللہ نے پورا فرمایا ہے. یہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو تحفے دیے ہیں، یہ انعام دیے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر اعمال اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں. میرے بندو تم یہ اعمال کرنا، ان اعمال کی برکت سے تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. آج ہم میں سے کوئی غریب آدمی اپنے گھر کی سیکورٹی کے لیے
دو گارڈ نہیں رکھ سکتا. وہ غریب آدمی اپنی روٹی مشکل سے پوری کرتا ہے, وہ کسی کو اپنے گھر کے پہرے داری کے لیے کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس کو پھر اسلحہ کہاں سے وہ خرید کے دے؟ اور ہو سکتا ہے وہی گارڈ جو ہے وہی پہرے دار وہی بے ایمان ہو جائے. لیکن سبحان اللہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو کتنا خوبصورت عمل دیا. ارشاد فرمایا, جو آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتہ بھیج دیتا ہے. جو فرشتہ نہ تو بددیانتی کرے گا, نہ خیانت کرے گا, اور نہ کسی قسم کا کوئی نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو اس بندے کی نگرانی اور اس کی حفاظت پر مامور کر دیتے ہیں. 2 دفعہ پڑھے 2 فرشتے آ جاتے ہیں, 3 دفعہ پڑھے 3 فرشتے آ جاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں, کوئی مخلوق فرشتوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. سب سے زیادہ قوت اور طاقت اللہ نے اپنی مخلوق میں سے فرشتوں کو عطا فرمائی ہے. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک بستی کو الٹنے کا حکم دیا تھا. پوری بہت بڑی بستی تھی. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے انہوں نے اس بستی کو صرف ایک پر مارا اور وہ زمین کا وہ ٹکڑا زمین سے جدا ہوا اور اتنی بلندی پہ چلا گیا کہ ان کی آوازیں آسمان کی مخلوق سن رہی تھی. یعنی آسمان کی بلندی تک وہ پہنچ گیا. جب وہاں پہنچا وہاں سے اس بستی کو الٹا کر کے زمین پہ دے مارا. یہ فرشتے کے پر کی ایک پر کی طاقت ہے کہ دیکھیں اس نے پوری بستی کو یوں اٹھا دیا. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بنایا اور اتنی طاقت اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت کی مخلوق کیسی طاقتور ہے. یہ فرشتے آپ کو چند آیتیں بلکہ ایک آیت پڑھنے پر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے ان فرشتوں کو آپ کی خدمت میں بھیج دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان. کیسے نادان ہیں ہم, کیسے نہ سمجھ ہیں ہم کہ ان اعمال کو اپنے زندگی سے ہم نے نکال دیا. ہم نے نمازیں چھوڑ دی, ہم نے ذکر چھوڑ دیا, ہم نے قرآن چھوڑ دیا, اللہ کے نبی کے دیے ہوئے اعمال کو اپنی زندگی سے نکال دیا. آج ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو لاوارثہ محسوس کرتا ہے, اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتا ہے. میرا تو کوئی نہیں ہے, میرا تو کوئی نہیں ہے. حالانکہ اس کے رشتہ دار بھی ہیں, اس کے پڑوسی بھی ہیں, اس کے یار بھی ہیں, لیکن وہ جانتا ہے سارے بے وفا ہیں, کوئی بھی وفادار نہیں ہے. یاد رکھنا وفاؤں والی ذات اللہ کی ہے. اللہ اپنے بندے سے کبھی بھی بے وفائی نہیں فرماتے. جب بھی بے وفائی کرتا ہے تو بندہ ہی اپنے اللہ سے بے وفائی کرتا ہے. اللہ اپنے بندے سے کبھی بے وفائی نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کی نماز کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ بندہ سو کے اٹھا ہے, اب اس کو اٹھتے ہی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے آ جا میرے دروازے پہ, جو جو کچھ تجھے چاہیے آ کے تو مجھ سے مانگ لے, میں تیری جھولی بھر دوں گا, میں تجھے عطا کر دوں گا. اچھا, اللہ رب العزت کو ہماری ضرورتوں کا پتہ ہے کہ ہمیں کیا کچھ چاہیے. وہ پھر ہم سے نماز کیوں پڑھواتے ہیں, وہ پھر ہم سے دعا کیوں منگواتے ہیں. اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے پیار ہے. جب بندے اللہ کے در پہ چل کے آتے ہیں اور وہ آ کے اس کے سامنے سوال کرتے ہیں, اللہ رب العزت کو وہ پیارے لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو وہ پسند آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. جو لوگ یہاں مجمع میں بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا ان سے سوال کیجئے گا کہ آپ اپنی اولاد کا اپنے گھر میں آنے کو ترستے نہیں ہیں؟ میری بیٹی مجھے ملنے آ جائے, میرا بیٹا مجھے ملنے آ جائے, یہ کیوں آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے بات؟ آپ کو جو ہے وہ ان کو کھلانا, ان کو پلانا, ان کو بٹھانا اور ان کی خدمت کرنا, کیا آپ کو بوجھ محسوس ہوتا ہے؟ نہیں, کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا, خوشی ہوتی ہے میرا بیٹا میرے پاس آئے. اللہ رب العزت کو جیسے ماں باپ کو اپنی اولاد کا گھر میں آنا اچھا لگتا ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں کا اس کے در پہ آنا اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماں کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ دودھ چاہیے, اس کو پانی چاہیے, اس کو روٹی چاہیے, اس کو جو ہے فلاں چیز چاہیے, لیکن ماں اس انتظار میں رہتی ہے میرا بیٹا کب آ کے مجھے کہے گا. ماں چاہتی ہے کہ یہ مجھ سے آ کے کہے, مجھے آ کے بتائے
کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو پھر ماں اس کو خوشی خوشی پورا کر دیتی ہے. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت بھی جانتے ہیں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اپنے گھر بلایا اور ہمیں اپنے در سے مانگنے کا طریقہ بتایا, اور جن لفظوں میں ہم نے مانگنا تھا اللہ نے وہ لفظ بھی اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں سکھائے. جیسے ہاتھ اٹھانے تھے, آپ نے گھروں میں کئی مرتبہ دیکھا ہوگا, چھوٹا بچہ ماں کے پاس چیز لینے کے لیے آتا ہے, معصوم سا بچہ ہے, چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں, اب اس کو ہاتھوں میں چیز لینی نہیں آتی. ماں کیا کرتی ہے, ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے سیدھا کرتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں پکڑ کے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں وہ چیز ڈالتی ہے. اب وہ جو لے کے معصوم ہاتھوں سے جا رہا ہوتا ہے تو ماں دیکھ کے خوش ہو رہی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے بھی سکھائے اور ہمیں لفظ بھی سکھائے, بولنے کے لیے زبان بھی عطا فرمائی, اور پھر ارشاد فرمایا تم آ جانا میرے در پہ اور تم آ کے مجھ سے مانگنا. میرے بندو, میں سچا رب ہوں نا, میں اپنے وعدوں کے خلاف نہیں نہ کرتا, میں اپنی سچی کتاب میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں. اللہ کیا وعدہ ہے, ادعونی استجب لکم, تم آ کے مجھ سے دعا مانگنا, میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ آتے ہی نہیں ہیں, اور جو آتے ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں, اور جو مانگتے ہیں ان کو اپنے رب کے اوپر یقین نہیں ہے. دل میں شک رہتا ہے پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. بھائی نعوذ باللہ, آپ نے کسی بخیل سے مانگا ہے, آپ نے کسی کنجوس سے مانگا ہے, آپ نے کسی جو ہے وہ دنیا کے جھوٹے وعدے کرنے والے سے مانگا ہے کہ جنہوں نے الیکشن میں کھڑا ہونا ہے, ووٹ لینے ہیں تو اس وقت آ جاتے ہیں, وعدے کرتے ہیں اور بعد میں پھر وہ واقف ہی نہیں بنتے. کیا آپ نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو وہ سمجھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ تم میرے در پہ آنا اور تم میرے سامنے یوں ہاتھ پھیلانا, میں سچا رب تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اب شک کس بات کا ہے, اب یقین کیوں نہیں آ جاتا, اب دل کو تسلی کیوں نہیں ہو جاتی کہ میرے اللہ کے سامنے جس نے مجھے آنے دیا, جس نے مجھے مانگنے دیا, جس نے یہ ساری توفیق مجھے دی ہے, اس نے دینا تھا تب تو اس نے سارے مجھے موقع دیا, ورنہ تو مجھے آنے کا موقع ہی نہ دیا جاتا. اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تم درخواست لکھو, تم ہمارے دفتر میں پیش کرو, خود کہا جائے کہ درخواست لکھو پیش کرو, اس کو درخواست دینے کا موقع بھی دیا جائے, اس کو دفتر میں آنے بھی دیا جائے, اطلاع ملے کہ فلانا بندہ آیا ہے, اندر آنا چاہتا ہے, وہ افسر کہتا ہے اس کو آنے دو, اس کو ملاقات کے لیے موقع دیا جا رہا ہے, درخواست پیش کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے, تو ایک انسان اگر ایسا معاملہ کرے ہمارے دل میں بات آ جاتی ہے یار اس کا ارادہ میرا کام کرنے کا ہے. ہم انسان کے بارے میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس کا ارادہ میرا کام کرنے کا ہے. اگر اس کا ارادہ نہ ہوتا تو یہ میری درخواست کو لیتا ہی نہ, مجھے دفتر میں آنا ہی نہ دیتا اور میری بات ہی نہ سنتا. اس نے جو سارا مجھے موقع دیا ہے تو اس کا معاملہ جو ہے وہ اچھا ہے. لیکن ہم کیا کریں, سارے موقع ملنے کے بعد باہر کھڑے ہو کر کسی بندے کے سامنے ہم کہیں یار اس افسر کا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کوئی اچھا معاملہ نہیں کرے گا. یہ بات اس افسر تک پہنچ جائے, آپ بتائیے اس کو یہ بات کتنی تکلیف دے گی, کتنا اس کو غصہ آئے گا, کتنی ناراضگی آئے گی کہ بڑا جو ہے وہ کوئی گھٹیا قسم کا آدمی ہے. خود میں نے اس کو کہا آؤ, خود میں نے اس کو درخواست لکھنے کا کہا, خود میں نے اس کو ملاقات کا موقع دیا, میں نے اس کو اندر بلوایا, ساری میں نے رستے اس کے خود ہموار کیے, اور اس کو ابھی تک میرے بارے میں یقین نہیں آ رہا, اور یہ میرے خلاف باہر لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا. تو ہم جب زبان سے یہ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ میری دعا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا, تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ غصہ نہیں آتا کہ تم نے ہمیں سمجھا ہوا کیا ہے. ہم نعوذ باللہ ہم کوئی جھوٹ بولتے ہیں, ہم اپنے وعدوں کے خلاف کرتے ہیں, ہم نے اپنے بندوں کو کوئی دھوکہ دے رکھا ہے, ہم نے اس قرآن میں جو باتیں کی ہیں وہ کوئی غلط بات ہے, تو لہذا بندہ اپنے رب پہ بھی یقین نہیں کرتا. جس کو خدا پہ بھی یقین نہیں اس کو کس پہ یقین ہوگا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زندگی بغیر یقین کے انسان کے لیے گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو اپنے دوست پہ یقین کرنا پڑے گا,
آپ کو اپنے بھائی پہ یقین کرنا پڑے گا, آپ کو اپنے گھر والوں پہ اعتماد کرنا پڑے گا. آپ کی بیوی وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے, وہ بددیانت بھی ہو سکتی ہے, وہ چور بھی ہو سکتی ہے, وہ خائن بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ اپنی بیوی پر اگر اعتبار نہیں کریں گے, آپ زندگی گزار کے دیکھیں کیسے گزاریں گے آپ. ایک بیوی پر اگر اعتبار نہ کیا جائے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے, باپ پہ اعتبار نہ کیا جائے زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اور تو کیا, اور اجنبی بندہ دکان پہ آپ کے پاس آ جائے, آپ اس کے خاندان کو نہیں جانتے, آپ اس کے جو ہے وہ پچھلی زندگی کو نہیں جانتے, وہ آپ کے ساتھ آگے سودا کرتا ہے, معاملہ کرتا ہے, اور وہ آپ کو کہتا ہے میں آپ کو پیسے دوں گا, آپ مجھے چیز دے دیں. آپ اگر اس پر اعتماد نہیں کرتے, آپ تو کاروبار بھی نہیں کر سکتے. آپ کو تو ایک اجنبی بندے پر اپنا کاروبار کرنے کے لیے اعتبار کرنا پڑتا ہے, بھائی پہ اعتبار کرنا پڑتا ہے, گاہکوں پہ اعتبار کرنا پڑتا ہے, رشتہ داروں پہ اعتبار کرنا پڑتا ہے, لوگوں پہ اعتبار کرنا پڑتا ہے. کیسا عجیب انسان ہے کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے جھوٹے معاشرے پہ اعتبار کر لیتا ہے, لیکن اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اپنے سچے رب پہ اعتبار نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ یقین دہانی کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب پکارنے والے مجھے پکارتے ہیں, مجھ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں میں ان کی پکار کو قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتیں مانگنے پر عطا فرمائی, لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ صرف مانگنے پر نہیں دیتے, اللہ تو بن مانگے بے حسابہ دیتے ہیں. آپ بتائیے, روز ہم سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں, پورے مجمع میں سے کسی بندے نے زندگی میں ایک مرتبہ اللہ سے سورج مانگا؟ اتنا بڑا سورج اس نے بن مانگے عطا فرمایا. ہم نے اللہ تعالیٰ سے چاند مانگا, سورج کے آج ہمیں فائدے نظر آ رہے ہیں. یہ سورج نہ ہو ہماری فصلیں نہیں ہوں گی, ہمارا زندگی کا نظام برباد ہو جائے گا, ہمارے جسم گل جائیں گے, ہم زندگی نہیں گزار سکیں گے. اس سورج کی وجہ سے انسان کے جسم کو توانائی ملتی ہے. یہ توانائی جو ہے وہ آج ہمیں سمجھنے لیے, ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے کہ اس سورج کے اندر کیا کچھ رکھا ہوا ہے, کہ ہم ایک سولر پلیٹ باہر رکھتے ہیں اور وہ سورج کی اس روشنی سے کتنی بجلی لے کے ہمیں دے رہی ہوتی ہے. ہمیں سمجھ آنے لگی کہ اس سورج کے اندر تو بہت کچھ ہے. رابطہ والے تو بجلی بند کر دیتے ہیں, اگر سورج تو بجلی بند نہیں کرتا. اور آپ نے جو ہے وہ پلیٹ رکھی ہے, یہ سورج اس میں آپ کے لیے بجلی ڈال رہا ہے. لینے کا طریقہ آنا چاہیے. جب تک انسانوں کو سورج سے لینے کا طریقہ نہیں آتا تھا تو سورج بجلی ان کو نہیں دے رہا تھا. اب دینے والے کا تو قصور نہیں تھا, لینے والوں کا قصور تھا کہ ان کو لینا نہیں آ رہا تھا. اور اگر یہ چاند نہ ہو تو پھلوں میں مٹھاس پیدا نہ ہو. اللہ رب العزت نے سورج ہمارے نفع کے لیے بنایا, چاند ہمارے نفع کے لیے بنایا, ستارے ہمارے نفع کے لیے بنائے, ہوائیں ہمارے نفع کے لیے بنائی. آپ بتائیے کہ اگر ہوا بند ہو جائے, دنیا کی کوئی طاقت اس ہوا کو جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے, کوئی ہوا کو چالو کر سکتی ہے؟ یہ اتنی ہوا جو اللہ عطا فرماتے ہیں, کوئی بندہ یہ ہوا پیدا کر سکتا ہے؟ ہاں, ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ جو ہوا فضا میں موجود ہوتی ہے, ہم پنکھا لگا کے بس اس کو کھینچ ہی سکتے ہیں, ہم ہوا پیدا نہیں کر سکتے ہیں. اس ہوا کو اللہ ہی پیدا کرتے ہیں. اور ایک منٹ کے لیے اگر اس فضا سے ہوا بند ہو جائے تو ساری مخلوق ختم ہو جائے گی. وہ جگہ جہاں انسان کو آکسیجن نہیں ملتی, ہوا نہیں ملتی, انسان کہتا ہے میرا دم گھٹ رہا ہے, میرا سانس بند ہو رہا ہے, تو انسان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے. ایک منٹ کے لیے آپ کسی بندے کا سانس بند کر دیں, پھر دیکھیں وہ کیسے تڑپتا ہے اور کیسے تڑپ کے اپنی جان دے دیتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ ہوا ہی بند کر دے, کھانا بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے, روٹی بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پانی بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک منٹ کے لیے اگر اللہ ہوا بند کر دے, ساری مخلوق جو ہے وہ موت کی گھاٹ اتر جائے گی.
کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماہ و شمع کے واسطے۔ اللہ بندے سے کہہ رہے ہیں یہ سارا جہاں تیرے لیے ہے، یہ سارا جہاں تیرے لیے ہے، اور تو خدا کے واسطے۔ آج کا انسان عجیب ہے، اللہ سے سب کچھ لینا چاہتا ہے لیکن اللہ کا بننا نہیں چاہتا، اللہ کا بننا نہیں چاہتا۔ علامہ اقبال نے تو شعر کہا میں آج مسجد میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ میرے دل میں بات ڈالی، تو کہا آج مسجد میں گیا، عجیب شکوہ کیا خدا نے، آج مسجد میں عجیب شکوہ کیا خدا نے، فرمایا کہ روز لینے آتے ہو کبھی ملنے بھی آؤ، روز لینے آتے ہو کبھی ملنے بھی آؤ، ہمارے دروازے پہ جب کبھی پیسوں کی ضرورت پڑے تب آ جائے، جب کبھی کوئی مجبوری بنے تب آ جائے، باقی آگے پیچھے نہ کوئی رشتہ داری، نہ دوستی، نہ تعلق، تو ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا مطلبی ہے تو، جب تجھے مطلب پڑتا ہے تب آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں، کتنے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے بھلے تو اپنے مطلب کے لیے ہی آ جا، بس آ تو جانا، آیا تو کر تو میرے دروازے پر۔ ہم اللہ کے دروازے پہ اپنے مطلب کے لیے بھی نہیں آتے، ہم چاہتے ہیں مجھے صحت مل جائے، مجھے عزت مل جائے، مجھے زندگی مل جائے، مجھے اچھا کاروبار مل جائے، مجھے خوبصورت بیوی مل جائے، مجھے اولاد مل جائے، مجھے رزق مل جائے، مجھے فلاں مل جائے، فلاں مل جائے۔ بھئی دیتا کون ہے؟ سب بولے اللہ، سب بولے، پورا مجمع بولے، کون دیتا ہے؟ اللہ، اللہ۔ جب سب کچھ وہی دیتا ہے تو اس دینے والے کے دروازے پہ ہم کیوں نہیں آتے؟ جس کتے کو ہم روٹی کا ٹکڑا ڈالتے ہیں، ہم نے اس کو بھی کبھی گھر بلایا ہے، وہ تو ہمارا دروازہ چھوڑ کے جاتا ہی نہیں ہے کہ مجھے اس دروازے سے روٹی کا ٹکڑا ملتا ہے۔ کبھی اس کتے کو بلانا نہیں پڑا، کبھی اس کو دعوت نہیں دینی پڑی، کبھی پیغام نہیں بھیجنا پڑا، کبھی اس کو جو ہے وہ کہنا نہیں پڑا، سمجھانا نہیں پڑا۔ جس در سے اس کو روٹی کا ٹکڑا ملتا ہے وہ دن بھی وہی، رات بھی وہی، ساری زندگی وہی پڑا رہتا ہے۔ اس کے لیے گرمی کا انتظام کوئی کیا جائے، گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام کیا جائے یا نہ کیا جائے، وہ پھر بھی اسی در پہ پڑا رہتا ہے۔ اس کے لیے سردی سے بچنے کا کوئی انتظام کیا جائے یا نہ کیا جائے، وہ ٹھٹھرتی راتوں میں اسی دروازے پہ پڑا رہتا ہے۔ اس کی طبیعت خراب ہو جائے، وہ بیمار ہو جائے، وہ آپ کا دروازہ چھوڑ کر ڈاکٹر کے دروازے پہ جا کے نہیں بیٹھتا، وہ آپ کے دروازے پہ پڑا رہے گا۔ اس کو کوئی مسئلہ بن جائے، پوری زندگی اس ٹکڑے کی بدلے میں وفا نبھاتا ہے اور پوری زندگی اسی در پہ زندگی گزارتا ہے۔ آپ اس کو ٹھٹے ماریں، آپ اس کو جو ہے وہ ڈنڈے ماریں، آپ کے بچے اس کو جو ہے وہ روڑے اور پتھر اٹھا کے مارے، جو کچھ مرضی آپ اس کے ساتھ کرتے رہو، ایک ٹکڑے کی وفا اس نے یہ کی ہے، پوری زندگی آپ کے دروازے پہ گزار دی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے رب کے ساتھ کتے جتنی وفا کر لے، اللہ اس بندے کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لے۔ ہم سے تو کتے جتنی بھی وفا نہ ہو سکی کہ اللہ رب العزت ہمیں سب کچھ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہاں بھائی مسجد میں آئے، او جی بس مصروف ہے، ٹائم کو، او جی ویل کو نہیں، کم کاج بڑا، مصروفیت بڑی، یا کہیں گے طبیعت ٹھیک نہیں، 100 بہانے ہم بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بہانے ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، ہم یہ بہانے لوگوں کو بتا سکتے ہیں، یہ بہانے اللہ کے ہاں چلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ وقت تھا یا نہیں تھا۔ ایک بندہ جو اکثر کہا کرتا تھا او جی میرے پاس تو نماز کا ٹائم ہی نہیں، اور وہ بھی ہماری طرح اس کے پاس جو ہے وہ عبادت کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کی شان، صحت تھی، تندرستی تھی، مال پیسہ تھا، رزق تھا، تو بڑی
بڑی جو ہے وہ آن شان تھی، لوگوں کی آنی جانی تھی، مہمان تھے، سارے دنیا جہان کے کام تھے، اور جو ہے وہ اس کے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ اللہ کی شان، اس کو ہو گیا فالج، اب فالج ہو گیا، اب پڑا ہوا ہے نہ کوئی۔ چند دن لوگوں نے آ کے پوچھا کہ خیریت ہے، ٹھیک ہو، اور کیسے؟ رشتہ دار بھی آئے، دوست بھی آئے، روز کون فارغ ہوتا ہے، کون آئے؟ چند دن لوگوں نے پوچھا، پھر کوئی نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ گھر کے لوگ بھی اتنے فارغ تو نہیں ہوتے کہ ہر وقت اس کے پاس بیٹھے رہیں، ہر بندے نے کوئی نہ کوئی کام دھندا کرنا ہے، تو بیوی بچے سارے جو ہے وہ اپنے اپنے کام میں، اور یہ فالج کے ساتھ وہاں چارپائی پہ پڑا روتا رہتا تھا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہتا میرے پاس آتا کوئی نہیں ہے، میرے پاس آتا کوئی نہیں ہے۔ اب اس سے پوچھو، اب بتاؤ، اب تو بڑے فارغ ہو نا، تم تو کہتے تھے اللہ کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اب بتاؤ وقت ہے یا نہیں ہے؟ اب وقت کٹتا ہی نہیں ہے، اب جو ہے وہ ایک ایک منٹ اس کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں مصروفیت دی ہوئی ہے تو یہ بھی اس کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں کام دیا ہوا ہے، یہ بھی اس کی نعمت ہے، ہم چل پھر رہے ہیں، یہ بھی اس کی نعمت ہے، ہم چل کے اپنے عزیز رشتہ داروں دوستوں میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی اس کی نعمت ہے، ہر چیز اس کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہیں مشکلوں میں تو نہیں ڈالنا چاہتے، ہم تمہیں تکلیفوں میں تو نہیں ڈالنا چاہتے، ہم تو اتنی نعمتیں تمہیں دے کر صرف ہم اتنا چاہتے ہیں کہ تم وفادار بن جاؤ اور تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو عذاب دے کر، تکلیف دے کر اللہ تعالیٰ کو کیا ہاتھ آئے گا، اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان والے بن جاؤ اور تم شکر گزار بن جاؤ، اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے تمہارے شکر کی وجہ سے ہمارا مرتبہ نہیں بڑھ جائے گا، ہماری عزت نہیں بڑھ جائے گی، ہمارے خزانے نہیں بڑھ جائیں گے، ہماری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، تمہارے شکر کی وجہ سے الٹا فائدہ تمہیں ہوگا کہ تمہارے اوپر نعمتوں میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے ضرور بالضرور ہم تمہیں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والوں کو نعمت اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو شکر کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، شکر کے بہت سارے درجے ہیں، شکر کے بہت سارے انداز ہیں کہ جس سے انسان اپنے محسن کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو کم از کم آخری درجہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جس نے احسان کیے ہیں انسان اس کے سامنے سر تو جھکائے نا۔ آج ہمارے کوئی بڑا آئے، کوئی محسن آئے، ہم اس کو سلام کرتے ہیں، صحیح ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں، تو ہم بندوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، کیا ہم خدا کے سامنے سر کیوں نہیں جھکاتے؟ ہم اپنے محسن کا ساری زندگی احسان یاد کر کے اس کے دروازے کے چکر کاٹتے رہتے ہیں اور اس کو اپنا محسن سمجھتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج لوگوں میں وفا کم نہیں ہو گئی، یوں لگتا ہے جیسے اندر سے کسی نے وفا کو نکال ہی لیا ہے۔ ماں باپ سے وفا نہیں ہے، اپنے پیر استاد سے وفا نہیں ہے، اپنے سنگی یار سے جو ہے وہ وفا نہیں ہے، اپنوں سے وفا نہیں ہے۔ انسان ایسا مطلبی بن گیا ہے۔ ایک وقت تھا چوروں میں بھی وفا ہوتی تھی، ایک وقت تھا چوروں میں بھی وفا ہوتی تھی کہ وہ چوری کرتے تھے، اپنے علاقے میں نہیں کرتے تھے، باہر جا کر کرتے تھے، دن کے وقت سفر کرتے تھے، رات کو چوری کرتے تھے۔ لیکن کیا ہوتا تھا جب ان کو سفر کرنا ہوتا تھا، راستے میں کہیں بھوک لگی، کہیں پیاس لگی، کہیں کچھ کھانا پینا پڑا، تو لہذا وہ دیکھتے تھے کہ اس گھر کا ہم نے نمک کھایا ہوا ہے، ہم نے
नमक खाया हुआ है, लिहाजा वो गद्दार, वो चोर और वो बेईमान किस्म के लोग जो हैं, जो इतने घटिया काम कर रहे हैं कि लोगों की चोरियां कर रहे हैं, उनके अंदर भी ये बात थी कि हमने इस घर का नमक खाया हुआ है, लिहाजा हमने इनकी चोरी नहीं करनी, और हम हैं अपने रब की सारी नेमतें खाते हैं और अपने रब के दीन के हम चोर बने हुए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं ये बात अर्ज करके बात को मुकम्मल करता हूँ कि लोग समझते हैं कि दीन की चोरी नहीं होती, दीन में क्या चोरी होनी है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जानते हो चोरों में से सबसे गंदा चोर कौन है? चोर तो सारे गंदे होते हैं, लेकिन चोरों में से भी गंदा चोर कौन है? सहाबा बड़े हैरान हुए, अल्लाह के नबी चोरों में से सबसे गंदा चोर कौन है? आप इरशाद फरमाए, नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो से सुनिएगा, अगर ये मजमे को ये लफ्ज याद रह गया तो गोया कि आज का पूरा बयान याद हो गया। आप इस बात को अपने दिल पे लिख लें और अपने पल्ले बांध लें, सारी जिंदगी इस बात को याद रखें। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, चोरों में से बदतरीन चोर वो है जो नमाज में चोरी करता है। जो क्या करता है? सारे बोले क्या करता है? नमाज में चोरी करता है। और हम क्या करते हैं? नमाज में चोरी से पूछा गया, अल्लाह के नबी पैसा तो चोरी हो सकता है, चीजें तो चोरी हो सकती हैं, नमाज में चोरी कैसे होती है? नबी इस्लाम ने फिर बात को खोलकर इरशाद फरमाया, ये बात आपने इसलिए इरशाद फरमाई होगी कि उस वक्त में कोई बंदा मुसलमान हो और सिरे से नमाज ही ना पढ़े, इसका तो तसव्वुर ही नहीं था, इसका तो कोई ख्याल ही नहीं था। इसलिए कि उस जमाने के मुसलमान नहीं बल्कि मुनाफिक भी नमाजी थे, मुनाफिक बेईमान वो भी नमाजी थे। जो खुल्लम खुल्ला काफिर होता था वो सिर्फ नमाज नहीं पढ़ता था, बाकी सारे लोग जो है वो नमाज पढ़ते थे। इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नमाज की चोरी तुम पूछते हो कि नमाज में चोरी कैसे होती है? इरशाद फरमाया कि जो बंदा नमाज के अंदर खड़ा हुआ था, अभी उसने खड़े होकर जो तिलावत करनी थी वो पूरी नहीं की थी कि रुकू में चला गया, रुकू में अभी उसने पूरी तस्बीह नहीं पढ़ी कि वो खड़ा हो गया, फिर पूरी तरह खड़ा नहीं हुआ था कि उसने जल्दी से सजदे में चला गया, और सजदा उसने पूरा ना किया कि बैठ गया, अभी पूरी तरह बैठा नहीं था कि दूसरे सजदे में चला गया। ये जो नमाज के अंदर थोड़ा थोड़ा जो चुरा रहा है, फरमाया नबी इस्लाम ने कि ये चोरों में से सबसे बदतरीन चोर है, ये नमाज में थोड़ी थोड़ी चोरी कर रहा है, और जो पूरी नमाज ही चोरी कर जाए, फजर भी चोरी, जोहर भी चोरी, असर भी चोरी, और सिर्फ चोरी नहीं, चोरी तो वो होती है ना जो छुप के की जाए, कोई नहीं देख रहा नमाज छोड़ दी। कितने लोग हैं कि जो अपने बाप के डर से नमाज पढ़ लेते हैं, अपने उस्ताद के डर से नमाज पढ़ लेते हैं, लोगों के डर से नमाज पढ़ लेते हैं। लोग कहेंगे कि दाढ़ी रखी हुई है, पटका बांधा हुआ है और नमाज नहीं पढ़ता, ये कैसा आदमी है? तो लोगों के डर से नमाज पढ़ ली। तो ये कितने लोग हैं जो लोगों के डर से जो है वो नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन जब उनको अकेले में मौका मिलता है, कभी सुन्नतें छोड़ दी, कभी नफल छोड़ दिए और कभी फर्ज भी छोड़ दिए, नमाज छोड़ दी। कहने को वो नमाजी होते हैं, वैसे उन्होंने दाढ़ी रखी हुई होती है, और वैसे कहने को वो दीनदार मशहूर होते हैं, लेकिन नमाजों के चोर होते हैं। जब मौका मिलता है नमाज छोड़ देते हैं। और चोरी तो आप समझ गए कि चोरी तो छुप के जो काम किया जाए, चुराई जाए चीज, वो चोरी होती है, और जो खुले आम किया जाए उसको चोरी नहीं कहते, उसको तो डाका कहते हैं। हमने तो अल्लाह के दीन पर डाके डालने शुरू कर दिए हैं, खुले आम हम बागी बने हुए हैं। और जो बंदा खुले आम दीन की बगावत करता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का दुश्मन होता है, अल्लाह ताला का गद्दार होता है, अल्लाह का नाफरमान होता है। छुप के मैं भी जरदारी साहब के खिलाफ बात कर सकता हूँ, आप भी बात कर सकते हैं, लेकिन आप अलल ऐलान जो है वो सदर के खिलाफ जो है वो मुहिम चला दें, आप चीफ आर्मी के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दें, आप खुले आम कहें हम इस चीज को नहीं मानते, हम ये नहीं करते और वो नहीं करते, उनके बनाए हुए उसूल और ज़ाब्ते को आप जो है वो मुहिम बनाकर आप जो है वो अलल ऐलान बगावत करना शुरू कर दें, मैं नहीं मानता, आपको मुल्क का गद्दार समझा जाएगा और आपको फांसी दे दी जाएगी, आपको
کو گولی مار دی جائے گی، آپ کو جو ہے وہ جیل میں بند کر دیا جائے گا، آپ کو ملک کا غدار سمجھا جائے گا، اندر بیٹھ کے تو بغاوت بہت سارے کر رہے ہیں، بڑی نافرمانیاں کر رہے ہیں، چوری چھپے اللہ کے احکامات، اللہ کے دین کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی برا ہے، لیکن علل اعلان نماز کا وقت ہے اور ہم مسجد نہیں جاتے، رمضان کا مہینہ ہے اور ہم روزہ نہیں رکھتے، اور ہم علل اعلان داڑیاں مڈواتے ہیں اور اللہ کے دین کے خلاف ہم باتیں کرتے ہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہے، معمولی سمجھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ کے سامنے جب جائیں گے اس وقت کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے pہلے ہی بتا دیا کیا ہوگا۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، یہ اس آیت کا ترجمہ ذرا میری طرف دیکھ کے سننا ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں تو دیکھے گا، کس کو دیکھے گا؟ مجرموں کو دیکھے گا۔ اللہ کیا ہوگا ان کو؟ فرمایا مجرموں کو تو دیکھے گا، اس دن ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، میری طرف دیکھیے، ناکسوا رؤوسہم، سروں کو انہوں نے لٹکایا ہوا ہوگا۔ مجرم جب پھنسا ہوا ہو، آگے پیچھے اس کو جان چھوٹنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے، اس وقت اس کی جان نکلنے سے پہلے ہی جان نکلی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے جسم میں جان نہیں ہوتی، یوں سر اس کا جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے سر لٹکائے ہوئے ہوں گے، تو دیکھے گا مجرموں کو کہ انہوں نے اپنے سروں کو لٹکایا ہوا ہوگا، اور وہ اس وقت اپنے رب کے سامنے فریادی بن کر کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا، یہ قیامت جو جہنم اور سارا عذاب یہ تو ہم دنیا میں سنتے تو تھے، لیکن آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ ربنا، یہ سخت قسم کے فرشتے اور خوفناک ان کی شکلیں یہ ہم سنتے تو تھے، لیکن ہم نے فرشتے دیکھے تو نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قبر میں فرشتے آئیں گے منکر نکیر، جانتے ہیں ان کی شکل کیسی ہوگی؟ ان کے دانت منہ سے نکل کر اتنے لمبے ہوں گے کہ نیچے زمین تک ان کے دانت لگ رہے ہوں گے، اور ان کے بال پیچھے گھسٹتے ہوئے آ رہے ہوں گے، اور ان کے ناک کے نتنوں سے دھواں نکل رہا ہوگا، اور ان کی آنکھیں آگ کی طرح ہوں گی، اور ان کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی، اور بالکل سیاہ کالا رنگ ہوگا، اور اس وقت مردہ اپنی قبر میں ہوگا، اور وہ فرشتے کو دیکھے گا، اس وقت پھر دیکھے گا کیسے اس کو جواب دیتا ہے، کیسے اس فرشتے کا سامنے کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر میں اس وقت تمہارے کام آئیں گے، کیا چیز کام آئے گی؟ اللہ کے نبی فرمایا تمہارے کام آئے گی، نماز کام آئے گی، روزہ کام آئے گا، صدقہ کام آئے گا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا وہ کام آئے گا، اللہ کا ذکر کام آئے گا، اللہ کا قرآن کام آئے گا، یہ چیزیں تمہارے کام آئیں گی۔ تو لہذا اس وقت قیامت کے دن سارا منظر سامنے ہوگا، اس وقت مجرم کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، یہ جو چیخ و پکار ہے، یہ جو کھڑاکے اور دھماکے ہو رہے ہیں، یہ تو ہم نے سن لیے سارے، اور اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ بھی لیا۔ اللہ اب کیا؟ اب فریاد کیا ہے؟ اب کہتے کیا ہو؟ فرمایا وہ کہیں گے اس وقت فرجعنا، ہمیں واپس بھیج دنیا میں۔ کیا کرنا؟ کاروبار لینا ہے، کوئی پیسے لینے ہیں کسی سے، کوئی بنگلہ بنانا ہے، کوئی گاڑی خریدنی ہے، کوئی کام رہ گیا، کیا کرنے جانا ہے واپس دنیا میں؟ فرجعنا، واپس کرتے ہمیں دنیا میں، اللہ ہم وہاں جا کر نعمل صالحا، نعمل صالحا، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کرنے کے لیے دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ اب کیوں جانا چاہتے ہو؟ انا موقنون، اب
اب ہمیں یقین آ گیا. معلوم ہوا جس بندے کو اللہ پر یقین ہو, اللہ کے رسول پر یقین ہو, قرآن پر یقین ہو, وہ دنیا میں بے عملہ نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ کافر بھی اس دن کہیں گے کہ ہمیں یقین ہو گیا, اب ہم واپس جا کر نیک عمل کریں گے. یقین جسے ہو اس کو عمل کی توفیق مل جاتی ہے, اور جو بے یقینہ بندہ ہو اس کو عمل کی توفیق نہیں ملا کرتی. میرے دوستو, یہ یقین بنانے کی جگہ ہے, اللہ کو منانے کی جگہ ہے, جنت پر کمانے کی جگہ ہے, اللہ کو راضی کرنے کی جگہ ہے. اسی دنیا میں رہنے والے لوگ جہنم کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں, اور اسی دنیا میں رہنے والے لوگ جنت کو کمانے میں لگے ہوئے ہیں. کبھی تنہائی میں بیٹھ جائیں, کبھی اکیلے میں بیٹھ جائیں, کبھی اپنے گھر میں بیٹھ جائیں, کسی کمرے میں کونے میں بیٹھ جائیں اور گریبان میں منہ ڈالیں, جھانکے سوچیں کہ تو کیا کر رہا ہے, تو جنتی بن رہا ہے یا جہنمی بن رہا ہے, تو اللہ کو راضی کر رہا ہے یا شیطان کو راضی کر رہا ہے, تیری زندگی کیسی گزر رہی ہے. اپنے آپ سے کبھی پوچھیں, کبھی اپنے آپ سے سوال کریں. وہ وقت آنے سے پہلے کہ جب ہم سے اللہ پوچھے گا, جب ہم سے فرشتے پوچھیں گے, وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ سے ہم خود پوچھ لیں. ہماری زندگی بدلنے کا سبب بن جائے گا, ذریعہ بن جائے گا. آپ نے دیکھا کچھ عرصے کے بعد یہ مجلس ہوتی ہے, پروگرام ہوتا ہے, آپ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے, مجھ مسکین کو یہاں بلایا جاتا ہے, آ جاؤ سارے یہاں جمع ہو جاؤ. یہاں آ کے قرآن پڑھا جاتا ہے, نبی کا فرمان پڑھا جاتا ہے, ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے, ہمیں سمجھایا جاتا ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے. کیا ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ خود دنیا میں آئے گا؟ کیا ہمیں سمجھانے کے لیے جبرائیل آئیں گے؟ کیا اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے کسی نبی کو بھیجے گا؟ نہیں, انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا. خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے, اور آپ کی تعلیم اور آپ کا لایا ہوا دین وہ اس نکلنے والے دنیا کے سورج سے زیادہ روشن اور واضح ہے. سورج کی روشنی دن میں ہوتی ہے, رات میں نہیں ہوتی. مشرق میں ہوتی ہے تو مغرب میں نہیں ہوتی, شمال میں ہوتی ہے تو جنوب میں نہیں ہوتی. کتنے ملک ایسے ہیں جہاں سورج کی روشنی سال میں ایک دفعہ پہنچتی ہے, اور کتنی جگہ ایسی بھی ہیں پورا سال میں صرف چند گھنٹوں کے لیے سورج کی روشنی پہنچتی ہے. جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جیسا سورج لے کر آئے, اس کی روشنی دن میں بھی ہے, اس کی رات میں بھی ہے, اس کی روشنی آنکھوں والوں کے لیے بھی ہے, نابینوں کے لیے بھی ہے, مشرق والوں کے لیے بھی ہے, مغرب والوں کے لیے بھی ہے, زمین کے اوپر والوں کے لیے بھی ہے, زمین سے نیچے والوں کے لیے بھی ہے, پڑھے لکھوں کے لیے بھی ہے اور ان پڑھوں کے لیے بھی ہے, شہریوں کے لیے بھی ہے, دیہاتیوں کے لیے بھی ہے, عربیوں کے لیے بھی ہے, اجمیوں کے لیے ہے. اور وہ سورج جب سے طلوع ہوا ہے اس نے غروب نہیں ہونا, وہ ہمیشہ چمکتا رہے گا, وہ ہمیشہ دمکتا رہے گا. الگ بات ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے لیکن سورج کی روشنی سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے, آنکھیں بند کر لے, دروازے بند کر لے, تو وہ خود اس نے اپنے آپ کو محروم کیا ہے, کسی نے تو اس کو محروم نہیں کیا. لہٰذا آج قرآن کا سورج ہمارے پاس موجود ہے, نبی کا لایا ہوا دین وہ سورج ہمارے پاس موجود ہے. بہت سارے لوگ انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے, انہوں نے دین کو ایسے ہی مولویوں کی باتیں سمجھا ہوا ہے. یاد رکھنا, یوں ہماری جان نہیں چھوٹ جائے گی. اللہ رب العزت کی طرف سے حجت پوری ہو گئی ہے. ہمیں قرآن کی طرف آنا چاہیے, ہمیں کامیابی کی طرف آنا چاہیے, ہمیں عزت کی طرف آنا چاہیے, ہمیں جنت کی طرف آنا چاہیے, ہمیں اپنے رب کی طرف آنا چاہیے, ہمیں بخشش کی طرف آنا چاہیے, ہمیں جو ہے وہ اس کامیابی والے رستے کی طرف آنا چاہیے. اس مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے اور ہمیں بھولے سبق کو یاد دلانے کے لیے یہ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ ایک ایک کو فون کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, چل کے جاتے ہیں اور جا کے ان کو منت کرتے ہیں, میاں آ جانا, مجلس ہوگی, پروگرام ہوگا. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہماری دنیا بھی بن جائے, ہماری آخرت بھی بن جائے, ہم ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائیں, ہم جہنم میں نہ جائیں بلکہ جنت کی طرف چلے جائیں. یہ کام کرنے والوں کو اللہ کیا انعام دے گا؟ یہ فرمایا نبی اسلام نے, یہ کام کرنے والوں کو اللہ یہ انعام دے گا کہ قیامت کے دن ان کے لیے نور کے ممبر بنے ہوئے ہوں گے اور ان ممبروں پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور اس وقت ان کی شان کو اور ان کے مقام کو اور ان کی عزت کو دیکھ کر
لوگ سمجھیں گے انبیاء ہیں، پوچھیں گے یہ کون ہے، بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو اللہ کا محبوب بناتے تھے، اللہ رب العزت کے اور بندوں کے درمیان تعلق کے جوڑنے کا سبب اور ذریعہ بنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ میرا بھی آپ حضرات کا آنا بھی قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق دے دے، اللہ ہمارے سیاہ دل کو روشن کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے دے، اللہ ہمارے لیے ہدایت کا رستہ آسان فرما دے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے آپ اللہ سے دن میں 2-4 مرتبہ ہدایت مانگتے لیا کریں، اللہ مجھے سیدھا رستہ دے دے، اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ اپنی رضا والا رستہ دے دے، اللہ جنت کی طرف جانے کا جو رستہ آپ نے متعین فرمایا ہے اللہ مجھے بھی اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ کی یہ دعائیں انشاءاللہ آپ کے لیے دین کی طرف آنے پر کافی ہو جائیں گی، اللہ آپ کے دل کو بدل دیں گے، اللہ آپ کی زندگی کو بدل دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہاریں دے دیں گے، خوشیاں دے دیں گے۔ ان اعمال والی زندگی کو گزارنے کے لیے ایسی مجالس میں، ایسی محافل میں لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے۔ دیکھیے نا، یہاں صرف تیرے میرے جیسے بندے نہیں آئے، یہاں پر وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے 10 سال دین پڑھا اور جو ہے وہ 40 سال گزر گئے دین پڑھاتے پڑھاتے، لیکن آج بھی ان کے دل میں یہی طلب ہے، یہی تڑپ ہے، ہمیں اللہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، ہماری بخشش کا کوئی سامان ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ آئیے سب مل کے اللہ کو مناتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ جب کوئی قوم مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فیصلے بدل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آنے والے عذابوں کو ٹال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمارا آنا، مل بیٹھنا، کہنا سننا سب قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بخشائے، اپنے گھروں میں لوٹنے کی سعادت عطا فرمائے۔ سارے دوست توبہ کے لیے تیار ہیں نا بھائی؟ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، سب اللہ سے معافی مانگنے آئے ہوئے ہیں، سب اپنی بخشش کروانے آئے ہوئے ہیں، تو سارے دوست توبہ کی بھی نیت فرما لیں۔ اور پھر جو لوگ توبہ کر کے جائیں گے ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ وہ صرف توبہ ہی نہ کریں بلکہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ شامل ہونے کی نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ میں اللہ والوں کے ساتھ زندگی گزاروں گا، میں اللہ والوں کی مجلس میں آیا جایا کروں گا، میں اللہ کے دوستوں سے پیار کیا کروں گا، اس لیے کہ جو دنیا میں اللہ والوں سے محبت کرے گا قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو انہی اللہ والوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا جو ہے وہ موقع عطا فرمائے گا۔ اور جو اللہ والوں سے دنیا میں محبت کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے سے محبت کروں گا، لہٰذا سارے دوست جو ہے وہ اللہ والوں کے سلسلے میں بھی شامل ہونے کی نیت فرما لے، اللہ والوں کی جماعت میں شامل ہونے کی نیت فرما لیں۔ جو اولیاء کی جماعت کا رکن بن جاتا ہے، حصہ بن جاتا ہے، ان کی طرف کا بندہ بن جاتا ہے، جو رحمتیں اولیاء کو نصیب ہوتی ہیں اولیاء کی برکت سے ان کی پوری جماعت کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سچے اولیاء کے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور جینا مرنا اللہ ہمیں اپنے یاروں کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا